یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا دیکھا تو پھٹا ہوا ہی نہیں تھا. کہنے لگے بچوں بڑا کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا جس نے کرتا اتار کے یوسف کو کھایا تو کہیں سے پھٹا نہیں. وہ کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہمیں پتہ تھا آپ ہماری بات کو نہیں مانو گے حالانکہ ہم سچ بول رہے ہیں. ان کا صبر جمیل واللہ المستعان. بیٹوں کا رویہ اتنا سخت ہو کہ ہمارا باپ شدید گمراہی میں ہے، پھر دل کے ٹکڑے کو وہ جا کے پھینک دیں، پھر وہ کہیں کہ صبر جمیل، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں صبر کروں. صبر جمیل کا مطلب یہ ہے نہ پورے 40 سال میں ایک دفعہ تانا نہیں دیا یوسف کا، ایک دفعہ. ماں باپ کے تانے اولاد کو کھا جاتے ہیں. یہ والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو تانا ہے اس غم کو جو سنبھالا نہ ہے، بس جو غم سنبھلے نہیں، جو غم بکھر جائے اور پورے وجود کو جکڑ لے اس کو بس کہتے ہیں. انما اشکی بس، میرا وہ غم جو مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، میرا وہ دکھ جو مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے باپ، لیکن اولاد ہوتی. میرا تو مر گیا تو مجھے صبر آ گیا، میں نے اس کو قبر میں جاتے دیکھ لیا، اوپر مٹی ڈالتے بھی دیکھ لیا، تو مجھے تو صبر آ گیا. لیکن یہ ایک ایسا غم ہے جو اللہ کسی باپ کو نہ دے، کسی ماں کو نہ دے. یہ نہ بھول لیں 2 سال ہونے کو ہیں، آج بھی آنسو نکل رہے. ماں مری 10 دن کے بعد آنسو خشک ہو گئے، باپ مرا 10 دن کے بعد آنسو خشک ہو گئے. عاصم مرا ہے 2 سال ہو گئے، آنسو نہیں ختم ہو رہا، نہ غم ختم ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کا قصہ 2 سبق دیتا ہے، ایک تقوی اور ایک صبر. گناہوں کے مقابلے میں تقوی اختیار کرو، ہر کبیرہ گناہ کے مقابلے اور ہر زیادتی کے مقابلے میں صبر کرو تو اللہ یوسف جیسا تخت عطا فرمائے، یوسف جیسی عزت عطا فرمائے، یوسف جیسی بلندی عطا فرمائے. پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال تعالى انه لقول فصل وما هو بالهزل وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله وقال تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل موعود ويقربان كل بعيد
ويأتيان بكل موعود فقال مقداد رضي الله عنه ما الهدنة يا رسول الله قال دار بلاء وانقطاع وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، نوجوان اکثر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری جوان نسل کو مسجد سے جوڑ دے تو بہت بڑی مصیبتوں سے ہم نکل جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم سے قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں اور سارے شیطان اس میں قید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے، نیکی کرنے والے یا صاحب الخیر اقبل و ابشر، نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور تجھے مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ اے برائی کے چاہنے والے توبہ کر اور واپس ہو اللہ کی طرف۔ تو یہ مبارک مہینہ ایام معدودات ہیں، چند دن ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب روزہ فرض کیا تو اس کے ساتھ رمضان کے مہینے کا ذکر نام کے ساتھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جہاں رمضان کا نام آیا ہے، شہر رمضان، اصل تو رمضان کی خصوصیت کی وجہ سے روزہ اللہ ذکر کرتا ہے، شہر رمضان الذی فرض فیہ الصیام، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے روزے فرض کیے، لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ ساری آسمانی کتابیں اللہ نے رمضان میں اتاری ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹی کتابیں یکم رمضان کو، تورات 2 رمضان کو، زبور 8 رمضان کو، انجیل بائبل 12 رمضان کو اور یا 18 رمضان کو، اور قرآن پاک 21 رمضان شب قدر پیر کی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور قرآن زندگی کا راستہ بتاتا ہے۔ 2 دن پہلے تراویح میں سورہ یوسف آئی تو میرے جی میں آیا کہ میں آپ کو بتاؤں سورہ یوسف کو اللہ نے کہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، میرے محبوب میں نے آپ کو جتنے قصے سنائے ہیں، نبیوں کے سنائے ہیں، کچھ اور لوگوں کے سنائے ہیں، کچھ عورتوں کے سنائے ہیں، بہت سے قصے سنائے ہیں، ان میں سب سے خوبصورت قصہ ہے سورہ یوسف۔ اور یہ واحد یوسف علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کا قصہ پورے قرآن میں تفصیل سے بس ایک دفعہ آتا ہے، پھر نہیں آتا۔ باقی نبیوں کے نام قصے، موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 136 دفعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں 76 دفعہ ہے، آدم علیہ السلام کا نام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 26 دفعہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے دوسری جگہ، لیکن پورا قصہ شروع سے آخر تک
صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جس کو اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں سنایا ہے۔ عام طور پر علماء یوسف علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں، میں اس میں ایک اور شخصیت کو بیان کرتا ہوں کہ ایک نافرمان اولاد کے باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قصہ یعقوب علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا ہے، اتنا ہی ہائی لائٹ کیا ہے جتنا یوسف علیہ السلام کو کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کو ہائی لائٹ کیا، وہاں باپ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کیسی ہونی چاہیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہے۔ باپ کیسا ہونا چاہیے، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہے۔ اگر بیٹا کیسا ہونا چاہیے، یہ یوسف علیہ السلام کی کہانی سناتی ہے۔ اس قدر والد سے دور ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو 11 تھے، بنیامین، یوسف تو ایک ماں سے تھے۔ اب قرآن کے الفاظ سنو کہ ان ابانا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ پہلے یعقوب ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا، 4000 نبیوں کے باپ۔ اسحاق علیہ السلام ان کے والد، یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے۔ یہ نبوت کا سلسلہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب۔ تو یعقوب علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ اور ان کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا جو باپ ہے نا، لہجے میں حقارت ہے۔ یہ جو ہمارا جڑا ساڑا پیو ہے نا، یہ صرف یوسف تے بنیامین ہی ہر نار رلائی رکھدا ہے، سانو تو نیڑے ہی نہیں لگن دیندا، یہ تو بڑا وڈا گمراہ ہے۔ تیسری نسل نبوت کی ہے، اور ان اور لام، ان ابانا لفی، یہ قسم بن جاتی ہے کہ کہتے ہیں ہمیں قسم ہے اپنے رب کی کہ ہمارا باپ، آگے فی کا لفظ ہے، فی ڈوب جانے کے معنی میں ہوتا ہے، ڈوب جانے کے معنی میں، کہ ہمارا باپ بہت بڑی گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسی نافرمان اولاد کو سینے سے لگا کے رکھنا کس باپ کا ظرف ہے؟ لفی، اب میں تمہیں عربی کی خوبصورتی اردو میں کیسے سمجھاؤں؟ تو کیا کرو؟ اقتلوا یوسف، یہ تو یوسف دا کسا ہی مکاؤ، انہوں قتل کرو۔ او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا انہوں کہیں دور پھینک کے آؤ، ثم تکونوا من بعدہ قوما صالحین، پھر نیک بن جانا۔ شیطان کتنوں کو یہ پٹی پڑھاتا ہے، ایس واری شراب پیلا مڑ توبہ کر لیں، ایس واری تو جوا کھیڑ لا مڑ توبہ کر لیں، ایس واری اے کام کر لا پھر تو توبہ کر لیں، ایس واری اے کر لا تو پھر بعد میں توبہ کبھی نہیں آتی۔ توبہ اسی وقت ہوتی ہے، بس رک گیا تو پھر تو انسان قائم ہو جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، انہوں سٹو پچھے آپ سارے نیک بن جاؤں گے، توبہ کر لوں۔ پورے قصے میں کہیں آخر میں جا کر انہوں نے شکست مانی، تو اب اپنے باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لناصحون۔ بابا ہم شکار پہ جا رہے ہیں، یوسف کو بھی بھیجو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے وہ خطرے کی گھنٹی بجی کہ مجھے تو ڈر ہے، اخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم بچا نہیں سکو گے۔ کہنے گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شارٹ جا رہا ہوں، ایک طرف صبر مسلسل اور ایک طرف ظلم مسلسل، ایک طرف صبر انتہا پہ جا رہا ہے یوسف، ایک طرف ظلم انتہا پہ جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور آخر میں فتح صبر کی ہوتی ہے، ظلم کبھی فتح یاب نہیں ہوتا ہے۔
ہمارا ملک ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ختم ہونے کو روک نہیں سکتی، چونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ظلم کو مٹاتا ہے، چونکہ مالک اللہ ہے، مالک بادشاہ نہیں ہوتے۔ کیوں مر جاتے ہیں؟ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو بڑا بندہ ہی کوئی نہیں، میں رب ہاں۔ اللہ نے پانی میں ڈبو کے ابھی تک اس کی لاش کو رکھا ہوا ہے۔ 1810 میں اس کی لاش دریافت ہوئی، تو جس سائنسدان نے اس کو چیک کیا تو کہا اس پر سمندری نمک اس کی باڈی پہ ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو موسیٰ کے مقابلے میں ڈوبا تھا۔ تو اس کے پاس پادریوں کا سرتھامس، پادریوں کا وفد آیا کہ اپنی بات سے کو واپس لو، اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر مسلمانوں کا قرآن سچا ہو جائے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، میں تیرے بدن کو نجات دے دوں گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تو عبرت بنے۔ تو وہ کہنے لگا سائنسدان سر تھامس کہ دیکھو بھائی، نہ میں عیسائی ہوں نہ میں مسلمان ہوں، میں سائنسدان ہوں اور میں مورخ ہوں، تو جو میرا علم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی ہے جو موسیٰ کے مقابلے میں ڈوبا تھا۔ آج اس کی لاش پڑی ہے اور اس میں گوشت اگتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو اس کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا تازہ گوشت کھا دیتے ہیں، اور وہ اس کی ممی ویسے رہتی ہے۔ اس کے بال اگتے ہیں، اس کا گوشت اگتا ہے ہر سال 15 مارچ، جو اس کے تازہ گوشت جو سال میں بنتا ہے اس کو وہ کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اللہ کی سنت ہے، وہ ظلم کو مٹاتا ہے، صبر والوں کو بچاتا ہے۔ یہ سنت ہے میرے رب کی۔ کوئی کتنے ہی حصار بنا لے، کوئی کتنے ہی اپنی آپ کو بچانے کی تدبیریں، تو پکڑنے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے تو نہیں ہے، تو اوپر ہے۔ پتہ نہیں کس کا آنسو یا کس مظلوم کی ہائے یا کس بوڑھی ماں کی ہائے اور آنسو اللہ کے عرش کو ہلائے۔ اور کتنی قوم کم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، تیرے رب نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا نوح کے بعد، اور تیرا رب علم والا ہے، قوت والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو ایک طرف یوسف علیہ السلام مظلوم بن کے جا رہے ہیں اور ایک طرف بھائی ظالم بن کے جا رہے ہیں، ان کو کنویں میں لے جاتے ہیں۔ جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی نہ ہو، اور بیر اسے کہتے ہیں جس میں پانی ہو۔ القوہ فی غیابت الجب، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو جس میں پانی نہ ہو، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تو جب انہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تو ان کے ہاتھ پڑ گئے، کنویں کی جو اوپر منڈیر ہوتی ہے نا، اس پر ایسے ہاتھ پڑ گئے، تو انہوں نے ایسے اس پر ایسے ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیا، نیچے لٹک گیا۔ تو ایک بھائی نے یہاں بھی تلوار کا قبضہ مارا اور یہاں بھی تلوار کا دستہ، ایسے زور سے مارا، وہ تو چھوٹے بچے تھے، وہ چھوٹ گیا۔ عین اس وقت اللہ نے وحی اتاری، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یوسف ایک دن آئے گا تو انہیں بتائے گا اور یہ شرمندہ ہوں گے۔ او بھائیو، قرآن پڑھا کرو، قرآن سمجھو۔ کتنے ترجمے ہو چکے ہیں، جس کا تمہیں جی چاہے اس کا ترجمہ پڑھو، اس کے بغیر ہم اندھے ہیں۔ وہ انسانوں کو خدا بنا رہے ہیں، کوئی پیروں کو خدا بنا رہے ہیں، کوئی ولیوں کو خدا بنا رہے ہیں، کوئی اماموں کو خدا بنا رہے ہیں۔ ہمارا سارا علاقہ جہالت کا ہے۔ وہ ایک گاؤں میں مولوی صاحب تھے، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے، تو یہ کنویں میں گرنے کا قصہ سنا رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ یہ راگ لگاتے ہیں، گا کے بیان کرتے ہیں۔ تو کہنے کہ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تھے، آواز آئی، آواز کیا آئی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تو بھول گئے۔ تو انہوں پھر پیچھے سے آئے،
اوے لوگو غور نال سن لو، دھیان نال سن لو، جدوں یوسف علیہ السلام نے انہوں نے بھائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی، یاد کر رہے ہیں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یاد نہیں آ رہا، پھر وہ تیسری دفعہ ہے، اوے مولوی اوے لوگو سن لو، پھر نہ آکھیا جے مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا، کن کھول کے سنو، اکھاں کھول کے سنو۔ جدوں یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیاں نے کھوئے سٹیا آواز آئی، پھر بھول گیا اس کہ جو ہن کچھ نہ بولے تو ماریا جاواں گا۔ جدوں یوسف علیہ السلام نے انہوں نے بھائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی کڑوں۔ ایسے لوگ تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آگے لم یبج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں شروع سے ہی 1980 سے میں میدان عمل میں آیا، 80 میں فارغ ہوا تو میں حدیث پڑھتا قرآن پڑھتا، حدیث پڑھتا قرآن پڑھتا عربی میں۔ تو ایک ہمارا ساتھی تھا زمیندار دوست، مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب ایک گل تو دسو، اے تسی سچی مچی قرآن تے حدیث پڑھ دیو یا اپنے کولو عربی بنا کے ٹھوکی رکھ دیو؟ یہ تو ہماری عوام ہے۔ تو اللہ نے وہاں سے نکالا، مصر کے بازار میں پہنچایا، زلیخا کے دربار میں پہنچایا، زلیخا ان کے عشق میں گرفتار ہوئی، اور جو قرآن نے وہاں لفظ بیان کیا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، میرے رب کی قسم، اس کسی منظر کو بیان کرنے کے لیے قرآن لفظ لاتا ہے، یہاں جس قدر خوفناک منظر تھا قرآن نے اس کو جس طرح یہاں بیان کیا ہے کسی منظر کو بیان نہیں کیا۔ تو میں اس کو میں کیسے بتاؤں؟ یوں سمجھو کہ شیطان کی طاقت انتہا پہ تھی، اور وہ کہہ رہی ہے حیت لک، یہ قرآن کا واحد لفظ ہے، موقع کی نزاکت اور موقع کی شدت کو سمجھانے کے لیے حیت لک، وقالت 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 حیت لک۔ 9 طرح اس لفظ کو پڑھا جا سکتا کہ اتنی طاقتور دعوت تھی کہ آ جاؤ نا، ایتا ہمیں چگل جیا لفظ ہے آ جاؤ نا، حیتا کے سامنے میں اردو کیسے لاؤں؟ عربی کے سامنے کوئی شے ٹکتی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ آگے جو جواب آیا وہ بھی اسی ٹکر کا تھا، معاذ اللہ، زلیخا یہ خیال ہی چھوڑ دے۔ واستبق الباب، سارے دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے کہ یا اللہ جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا، دوڑ لگائی، تالے ٹوٹ گئے، وہ آگے یہ پیچھے، وہ آگے یہ پیچھے، آخری دروازے پر جا کر زلیخا کا ہاتھ یہاں پڑا تو پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، اوپر سے خامد آ گیا۔ تو نے کہا یہ ما جزاء من اراد باہلک سوء، جو تیرے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ قتل ہونی چاہیے، چونکہ شہزادی کو اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، اس کو قید ہونی چاہیے، اس کو کوڑے مارنے چاہیے۔ قتل کیوں نہیں کہا کہ میرا کام کیوں بنے گا؟ قتل اس لیے نہیں کہا کہ میرا کام کیسے بنے، کہ اس کو جیل ہونی چاہیے، اس کو کوڑے ہونے چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، میں نے کچھ نہیں کیا، اسے نہیں کیا ہے۔ ایک طرف صبر جا رہا ہے اور ایک طرف ظلم کی شکلیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو فشہد شاہد من اہلہا، ایک بچہ بولا، کس؟ زلیخا کے خاندان سے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ بچہ بولا کرتا دیکھ لو آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے،
اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا قمیض پیچھے سے، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ ساری تیری بدماشی ہے زلیخا، یہ تیری بے ایمانی ہے۔ اور معاشرہ اتنا گندا تھا، اس نے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں کی بھی میری بیوی نے کچھ کیا ہے یا کرنا چاہتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن شہر کی جو وی آئی پی لوگوں کی عورتیں تھیں، انہوں نے تانے دینے شروع کیے، نوکر سے عاشق ہو گئی، نوکر سے عاشق ہو گئی، نوکر سے ڈول پئی۔ فلما سمعت بمکرہن، جب انہوں نے زلیخا نے سنا تانے بولیاں، سب کو بلا لیا، دسترخوان بچھایا، اس پر ان عورتوں کو بٹھایا، ایک ہاتھ میں چھری دی، ایک ہاتھ میں پھل دیا، کہا کھاؤ، چھیلو کھاؤ۔ جب انہوں نے ایسے پھل کے اوپر چھری چلائی تو اس نے کہا اخرج علیہن، اس چھپایا ہوا تھا یوسف علیہ السلام، یوسف باہر آؤ۔ جو یوسف باہر آئے ان کو دیکھا تو قطعن ایدیہن، ان کی چھریاں پھل سے بڑھ کے آگے ان کے ہاتھ کاٹنے لگیں اور انہیں پتہ نہیں چلا۔ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی توبہ 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 توبہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی دیوتا ہے، دیوتا۔ ہمارے نبی جب گئے معراج پر تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا پوری آدم کی اولاد کافر مسلم کو جتنا حسن دیا گیا ہے وہ 1/2 ہے، اور اکیلے یوسف کو جو دیا گیا ہے وہ 1/2 ہے، تو وہ کیا حسن ہوگا یوسف علیہ السلام۔ تو پھر انہوں نے قید کر دیا، قید سے اللہ نے آزادی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ وہ قحط آ گیا جو انہوں نے تعبیر دی تھی کہ 7 سال قحط رہے گا، تو ان کے بھائی آئے، اور یوسف علیہ السلام ایسے نقاب رکھتے تھے، کھلا نہیں رکھتے تھے کہ عورت فتنے میں نہ پڑ جائے، کوئی عورت، اس طرح نقاب رکھتے تھے۔ تو جب بھائی آئے نا تو وہ تو نقاب میں تھے، انہوں نے تو پہچانا نہیں، نہ ان کا خیال تھا کہ یوسف یہاں تک پہنچ جائے گا، تو کہنے لگے کہ ہم بھی آئے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور بھائیوں نے نہیں پہچانا، تو کہنے لگے ٹھیک ہے غلہ دے دو، لیکن فاتوا بأخیکم، اگلی دفعہ ہو تو اپنے بھائی کو لے کے آنا، ان لم تأتونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، بنیامین جو سگا بھائی تھا اس کو لے کے آنا ورنہ میں کوئی غلہ نہیں دوں گا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہم کوشش کریں گے اپنے باپ کو منائیں گے۔ جب آئے تو وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے چلتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پیسے ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ تو جب انہوں نے بوریاں کھولیں غلے کی تو اس میں جو پیسے تھے وہ بھی واپس تھے۔ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ موقع کی آیتیں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ابا یہ دیکھو یہ پیسے بھی واپس آ گئے۔ اس نے کہا بنیامین کو اگلی دفعہ بھیجنا ہے تو تھے بڑی مہربانی بنیامین کو بھیج دو۔ پر هل آمنکم علیکم کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بھی وہی کرو گے۔ اچھا، جب وہ ایک بات رہ گئی، جب وہ کرتا لے کر آئے خون میں، ایک جانور کو مارا اس کا خون لگا دیا، جاءوا اباہم عشاء یبکون، اب وہ روتے ہوئے رات کو آ رہے ہیں، مارے گئے لٹے گئے ابا جان، مارے گئے لٹے گئے، یوسف نے تو بگاڑ کھا گیا، یہ ہماری جانگلی زبان میں بھیڑیا کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا دیکھا تو پھٹا ہوا ہی نہیں تھا، کہنے لگے بچوں بڑا کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، جس نے کرتا اتار کے یوسف کو کھایا تو کہیں سے پھٹا نہیں۔ وہ کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہمیں پتہ تھا آپ ہماری بات کو نہیں مانو گے حالانکہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ ان کا صبر جمیل واللہ المستعان،
بیٹوں کا رویہ اتنا سخت ہو کہ ہمارا باپ شدید گمراہی میں ہے، پھر دل کے ٹکڑے کو وہ جا کے پھینک دیں، پھر وہ کہیں کہ صبر جمیل، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں صبر کروں گا۔ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے نہ پورے 40 سال میں ایک دفعہ تانا نہیں دیا یوسف کا، ایک دفعہ۔ ماں باپ کے تانے اولاد کو کھا جاتے ہیں۔ یہ والدین سے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو تانا مت دو، تباہ ہو جائیں گے آپ کے بچے۔ میری اپنے فیملی کی بات ہے، ایک ہماری عزیزہ رشتہ دار بہت نیک، مصلے سے اٹھتی نہیں۔ میں نے اس کے بیٹے سے کہا، یار کی گل ہے، تھوڑی ماں ایڈی نیک ہے کہ تسی دور 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 رہندے ہو۔ وہ آکھن لگا جی تانے بڑے دیندی ہیں، تانے بہت دیتی ہیں، تانے بہت دیتی ہیں۔ تانا ایسی چیز ہے کہ پیٹ سے نکلی ہوئی اولاد دور ہو جاتی ہے۔ لا تلمزوا انفسکم، اللہ کہہ رہا ہے اوروں کو تانا مت دو، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ اپنے آپ کو تانا مت دو۔ سبحان اللہ، کہ جب تم اوروں کو تانا دو گے تو لوٹ کے تمہاری طرف اس کی برائی آئے گی، پھر تم روتے پھرو گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا صبر جمیل، ایک لفظ شکایت کا نہیں کروں گا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا سب غم میرے رب کو ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بنیامین کو ساتھ کر دیں ہمارے۔ جب بنیامین وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا انی انا اخوک فلا تبتئس، بنیامین میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں، فکر نہ کرو، تمہیں میں روک لوں گا۔ تو ایک بہانے سے روک لیا۔ تو اب جو بڑے بیٹا تھا یہودا، جس نے کہا تھا قتل نہ کرو، جس کے نام پر یہودی کہلاتے ہیں، کہنے کہ جب تک میرے والد اجازتیں دیں گے میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں نہیں جاتا، جاؤ جا کے ابا کو اطلاع دو۔ اوفو، تو جب وہ پتہ چلا کہ بنیامین بھی رک گیا ہے تو پھر وہ کہنے لگے یا اسفا علی یوسف وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ جدائی دونوں کی ہے، باپ کی بھی بیٹے کی بھی۔ بیٹا نہیں اندھا ہوا، باپ اندھا ہوا، اور اندھا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے غم میں آنکھیں چلی۔ یہ آیت مجھے پہلی دفعہ زندگی میں سمجھ آئی 70 سال کی عمر میں، جب میرا عاصم فوت ہوا اور میں نے اسے قبر میں ڈالا، جوان، حسین، خوبصورت، تو مجھے یہ آیت یاد آئی اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ یوسف تو نابینا نہیں ہوئے باپ کے غم میں، یعقوب نابینا ہو گئے باپ کے غم، بیٹے کے غم میں۔ کَإِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، بث کہتے ہیں اس غم کو جو سنبھالانا ہے، بث، جو غم سنبھلے نہیں، جو غم بکھر جائے اور پورے وجود کو جکڑ لے، اس کو بث کہتے ہیں۔ انما اشکو بثی، میرا وہ غم جو مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، میرا وہ دکھ جو مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے باپ، لیکن اولاد ہوتی۔ میرا تو مر گیا تو مجھے صبر آ گیا، میں نے اس کو قبر میں جاتے دیکھ لیا، اوپر مٹی ڈالتے بھی دیکھ لیا، تو مجھے تو صبر آ گیا۔ لیکن یہ ایک ایسا غم ہے جو اللہ کسی باپ کو نہ دے، کسی ماں کو نہ دے۔ یہ نہ بھول لیں، 2 سال ہونے کو ہیں، آج بھی آنسو نکل گئے۔ ماں مری، 10 دن کے بعد آنسو خشک ہو گئے۔ باپ مرا، 10 دن کے بعد آنسو خشک ہو گئے۔ عاصم مرا ہے، 2 سال ہو گئے، آنسو نہیں ختم ہو رہا، نہ غم ختم ہو رہا ہے۔
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ بھائیوں نے، بیٹوں نے کہا نا کہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، کب تک یوسف کو یاد کرتے رہو گے؟ مر جاؤ گے اس کے پیچھے یا پاگل ہو جاؤ گے اس کے پیچھے؟ تو اس پر انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ کبھی تمہیں میں نے تانا دیا ہے؟ کبھی میں نے تمہیں برا بھلا کہا ہے؟ تو میرے رب کو تو میرے لیے چھوڑ دو کہ میں اپنا دکھ اس سے سنوں۔ انیس سو 72 میں رائمنڈ میں داخل ہوا، 71 میں 3 چلے لگائے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، سورہ یوسف کو سینکڑوں دفعہ پڑھا، سینکڑوں دفعہ بیان کیا، لیکن یہ آیت بیٹے کے مرنے کے بعد سمجھ میں آئی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہ نے خاص طور پر فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے غم میں آنکھیں چلی گئی۔ تو پھر انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام کو، دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، اجازت نہیں یوسف کو بتانے کی کہ میں یہاں گورنر بنا بیٹھا ہوں۔ 7ویں دن تو فلسطین آ جاتا تھا، 7 دن کا سفر تھا، کہ ہم نبی ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم امتحان کی بٹی میں ہیں۔ میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو والد کہا، چچا کو بھی والد کہتے ہیں، ہم بھی اپنے تایا کو بڑے ابا کہتے تھے۔ میرے بچے کو مجھ سے جدا کیا گیا، آج 40 سال ہو گئے، میری آنکھیں چلی گئی ہیں، تو اعتبار کرو میرا بچہ چور نہیں ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ خط پڑھا تو بہت روئے کہ یا اللہ ملنے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک مل لو۔ اب جب بھائیوں کو بلایا، خط تو پہلے آ گیا تھا، نقاب یہاں تھا، فرمانے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اور یوں نقاب ہٹا دیا۔ اور میں قربان جاؤں یوسف کے صبر، حوصلے، اخلاق، کیا جملہ ہے، هل علمتم، آپ کو پتہ نہیں چلا، ما فعلتم، بغیر ارادے کے کچھ ہو گیا۔ فعلہ ہوتا ہے ارادے کے بغیر جسم کی حرکت کو، جیسے دیکھو میں نے ایسے کیا، میں نے ارادے سے نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں فعل، اور جو میں بول رہا ہوں ارادے سے، اس کو کہتے ہیں عمل۔ یہ میرا فعل ہے، جو عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے، یوسف علیہ السلام نے وہ استعمال کیا کہ بے خبری میں هل علمتم ما فعلتم، کچھ چھوٹی موٹی کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی تم سے یوسف اس کے بھائی کے بارے میں، اور آگے پھر اذ انتم جاہلون، جب تمہیں پتہ نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے جملہ۔ یہاں جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے تم نے یوسف اور بنیامین پر کیا ظلم کیا، اور جان بوجھ کے کیا۔ یوسف علیہ السلام میں قربان جاؤں آپ کے صبر پر اور آپ کے اخلاق پر، کیا بات کی، حل آپ کو پتہ نہیں چلا۔ حل وہاں بولا جاتا ہے، ما فعلتم غیر ارادی طور پہ ہو گیا، پھر آگے اذ انتم جاہلون، وہ بے خبری میں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جو بھائیوں کا حال بنا وہ صرف لفظوں سے نہیں، میرے چہرے پر غور کرنا۔ جب انہوں نے ایسے دیکھا نا تو کچھ پہچانا کہ یہ یوسف ہے، ساتھ شک بھی ہے،
اور کچھ یقین ہے۔ جب وہ خیال آتا یوسف ہے تو ڈر پیدا ہو جاتا، جب خیال آتا یوسف نہیں تو تسلی سی ہو جاتی، تو جب خیال آتا یوسف ہے تو نا امیدی پیدا ہو جاتی، جب خیال آتا یوسف نہیں تو امید پیدا ہو جاتی۔ یہ 6 قسم کے مختلف جذبات ان کے اندر کو جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ میرے رب کا ہی کمال ہے، دنیا کا کوئی ادیب نہیں کر سکتا۔ مجھے دیکھنا سر، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، سمجھ آئی میرے چہرے سے؟ یہ شک، اِنَّکَ یہ یقین، پھر لَأَنْتَ پھر وہ یقین، یوسف پھر وہ شک، یقین، شک، خوف، امید، ڈر۔ تو اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، یہ آیت اس طرح ہے، اس کو میں ترجمے سے کون سمجھے گا جب تک عربی کا ذوق نہ ہو؟ تو میں ہو سکتا ہے مدرسے کے طلبہ بھی آئے ہوں، بیٹا عربی سیکھو، اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو عربی سیکھو، یہ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب سے قرآن نہیں آتا۔ صوفی نشود صافی تا در نکشد جامع، بسیار صفت باید تا پختہ شود خامع، دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کتنے نرم پولائٹ الفاظ، انا یوسف، میں ہوں گورنر مصر، نہیں، انا یوسف، وہی جو تمہارا بھائی ہے، وَهَذَا أَخِي، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، میرا کوئی کمال نہیں، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو صبر اور تقوی اختیار کرے گا وہ 2025 میں بھی اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، 1440 ہجری میں بھی اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ پورے قرآن کا نچوڑ یہ 2 لفظ ہیں، من یتق ویصبر، جو تقوی اختیار کرے گا اور جو صبر کرے گا۔ تقوی کا تعلق ہے زلیخا کے قصے کے ساتھ، جس نے زنا کی دعوت دی اور وہ پاک دامن رہے، اور ویصبر، صبر کا تعلق ہے پوری کہانی کے ساتھ، جب بھائیوں نے گھر سے نکالا، دھکے دیے، بیچا، منڈی میں بکے، زنا کی تہمت لگی، جیل میں گئے، یہ ساری صبر کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، اور پھر لہجہ کیا ہے، انا یوسف، انا یوسف۔ کیا میں کیسے اب اس کا آپ کو وہ جو لہجہ ہے اس کا ترجمہ میں کیسے کروں؟ ایک مثال دیتا ہوں، ماں کہتی ہے اپنے چھوٹے بچے، میں صدقے جاؤں میرا لال، یہ تو آپ نے سن لیا، لیکن اس میں جو ماں کی محبت ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہو؟ وہ گھروں میں سنتے ہیں، اب تو بچے بڑے ہو گئے، میں صدقے جاؤں، چلو میں صدقے جاؤں، لیکن اس میں جو اس نے محبت ڈالی ہے اس کا ترجمہ کہاں سے آئے گا؟ انا یوسف۔ کیا عاجزی ہے، وہ عاجزی میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ انا یوسف، سبحان اللہ، کیا قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے، انا یوسف، اللہ اکبر۔ میں چلا گیا ایف ایس سی سے مدرسے رائمنڈ، میرے دوست چلے گئے کچھ بی اے میں، کچھ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، تو ہمارا ایک دوست تھا ظہیر، اس کا نام ہے ماشاءاللہ، فیصل آباد کا تھا، تو وہ چلا گیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، سینٹر ماڈل اسکول میں ہم کٹھے تھے، تو بڑی دوستی تھی۔ تو میں ایک دفعہ اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا، وہاں ہاسٹل، نیو ہاسٹل باہر ہے، تو یہ ظہیر بیٹھا ہے، یہ میں بیٹھا ہوں، یہ اکرم سکھیرا بیٹھا ہے،
اور یہ عزیز اللہ بیٹھا ہے، یہ دونوں فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ مجھے تبلیغ میں پکڑ کے لے جانے والا عزیز اللہ تھا، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ کھینچ کے لے گیا، مجھے بتایا نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ جمعے کا دن تھا، میں سویا ہوا تھا، میں کہا جمعہ پڑھنا ہے، تو میں سویا ہوا تھا، تو اس نے کہا مجھے ایسے اٹھایا کہ اٹھی 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 اٹھی۔ تو جمعے کو نئی فلمیں لگتی تھیں، تو میں سمجھا کوئی فلم کی اس نے نا بکنگ کرائی، چونکہ ہم ایک دوسرے کی بکنگ کرا لیتے تھے، میں کرا لی، انہوں نے دکھا دی تھی، اس کرا لی، میں نے دکھا دی۔ میں کہا کپڑے بدل لوں ماں، کہا نہیں کپڑے نہیں بدلنے۔ تو پھر میں سوچنے لگا فلم دی گل تو نہیں ہے، ورنہ آکھیا کپڑے بدل، تو ہن پتہ نہیں کدے لے جاندہ ہے۔ اس طرح مجھے وہ تبلیغ میں لے گیا، اور میں کوئی تبلیغ کے عظمت میں نہیں گیا، عزیز اللہ کے احترام میں گیا کہ میرا بچپن کا یار ہے، بچپن کا ساتھی ہے۔ ظہیر یہاں بیٹھا ہوا، اور ظہیر کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اچھے بڑے خاندان میں پیدا کیا ہے، تو وہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کی کر رہے ہیں؟ میں کہا میں رائمنڈ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ اردو بولنے لگ گیا۔ میں نے کہا میں یہ مولوی کورس کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کھاؤ گے کہاں سے؟ انہوں سارا پتہ ہے، ایک تو انہوں نے کہا انہوں پتہ نہیں بھی میرا بیک گراؤنڈ کی ہے، کھاؤ گے کہاں سے؟ میں کہا اللہ کھلائے گا، اللہ تیرے اوپر سے پھینکے گا۔ تو میں کہا تو تم کہاں سے کھاؤ گے؟ تو وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا اس سے۔ میں کہا تم کہاں سے کھاؤ گے؟ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا میں یوسف ہوں، انا یوسف، اللہ اکبر اللہ اکبر، انا یوسف۔ ایڈی ساری ڈاکٹری، میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ میں نے اپنے سارے دوست ڈھونڈے جو زندہ تھے، جو مر گئے وہ تو مر گئے، تو ظہیر کو بھی میں نے ڈھونڈ لیا۔ مجھے پتہ چلا وہ تو یہیں فیصل آباد میں رہتا ہے اور ڈاکٹر ہے، پلمنالوجسٹ ہے۔ تو وہ مجھے ملنے آیا، کہنا یار میرا تو سارے بچے تیرے مرید ہو گئے، تیرے بیان سن دیں، میرے سارے بچے تیرے بیان سن دیں یار۔ میں کہا وہ یاد ہی جنہوں تو ہے کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، انا یوسف۔ وہ کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ کی قسم تو سچا اور ہم جھوٹے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ تثریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ بے گناہ ہو، یہ بھی ہے، لیکن تثریب کا مطلب ہے کہ آپ کا عدالت میں کیس لگا، کسی نے آپ کے خلاف دعویٰ کر دیا، چند تاریخوں کے بعد آپ کے مدعی کا دعویٰ جھوٹا نکلا، تو عدالت لکھتی ہے کہ عدالت مدعا علیہ کو باعزت طور پہ بری کرتی ہے کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ملا، یہ جج کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یوسف فرما رہے ہیں کہ عدالت نے غور کیا ہے آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے، آپ باعزت بری ہیں۔ ابھی وہ یہاں جو تلوار ماری تھی وہ یاد نہیں ان کو؟ گھر سے نکال کے جو ٹھڈے مارے، تھپڑ مارے، سب کو یاد ہے۔ مجھے یاد ہے سب کچھ، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن اس کو کیسے مٹایا؟ نہیں میرے بھائیو، آپ پر تو کوئی الزام ثابت ہی نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ کیا آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں معاف کرو؟ جاؤ والدین کو لے آؤ۔ اپنا کرتا اتار کے دیا، جس کرتے میں انہوں نے ڈالا تھا نا کنویں میں، وہ کرتا انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ کرتا جو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جبریل نے پہنایا تھا، یہ وہ کرتا ہے۔ تو جو ہی مصر سے نکلے
40 سال ہو گئے کوئی خبر نہیں اللہ دے رہا. جب خبر دینے پہ آیا تو جو ہی نکلے تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف. ہائے ہائے، مجھے آج تک قاسم کی خوشبو آتی ہے، میں کیا کروں. فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، مجھے ڈر ہے تم مجھے پاگل کہو گے. تو انہوں نے وہی کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو اسی پرانی گمراہی میں، مجھے تو خوشبو آ رہی ہے. 7ویں دن قافلہ پہنچا، آنکھوں پہ کرتا رکھا، آنکھیں واپس آ گئیں. الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، میں تمہیں کہتا تھا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یا ابا نستغفر لنا، ابا ہمارے لیے توبہ کی درخواست کرو. سوف استغفر لکم ربی، ضرور کروں گا، رات کو کروں گا، ابھی نہیں، رات کو کروں گا اور ضرور کروں گا. ایسا باپ ہونا چاہیے. جتنا یوسف کا قد ہے اتنا ہی یہاں یعقوب علیہ السلام کا قد ہے. کتنے لوگ ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، اور کیسے انہوں نے سینے سے لگایا اور آخر توبہ کی توفیق ملی. پھر جو اگلی مزیدار بات کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ. جب وہ آئے نا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اب کہانی سنانی تھی، مجھے گھر سے نکالا، یوں مارا، یوں کنویں میں ڈالا، یوں بیچا، یوں بازار میں بکا اور یوں تہمت لگی. نہیں، کہا کہ اخرجنی من السجن وجاءکم من البدو. اب بس میں جیل میں، مجھے جیل ہو گئی تھی، پچھلی ساری کہانی حذف کر دی کہ بھائی شرمندہ نہ ہو، بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو. جیل سے شروع ہوئے اخرجنی من السجن. ابا مجھے جیل ہو گئی تھی، یہ بھی نہیں بتایا کیوں ہوئی تھی. اور پھر جاء بکم من البدو، اور پھر اللہ آپ کو لے کر آ گیا دیہات سے. اور من بعد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کوئی نزغ بھی اس کو کہتے ہیں. اب دیکھو نا، کوئی میں نے سٹ لگی ہے، یہ چوٹ ہے، اور یہ کیا ہے؟ نزغ. کہ میرے بھائیوں کے اور میرے درمیان چھوٹی جی گل ہو گئی ہے، چھوٹی جی گل. آئے ہائے ہائے، میں 1:30 بجے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کروں، یوسف کی کہانی میں میرا آسم بھی چھپا ہوا ہے اور بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کا قصہ 2 سبق دیتا ہے، ایک تقوی اور ایک صبر. گناہوں کے مقابلے میں تقوی اختیار کرو، ہر کبیرہ گناہ کے مقابلے اور ہر زیادتی کے مقابلے میں صبر کرو تو اللہ یوسف جیسا تخت عطا فرمائے، یوسف جیسی عزت عطا فرمائے، یوسف جیسی بلندی عطا فرمائے. میرے رب کا وعدہ ہے، کائنات حکمرانوں کی نہیں ہے، اللہ کی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ کے قانون کو چیلنج نہیں ہو سکتا. دیکھنے میں امام حسین علیہ السلام خاندان سمیت شہید ہو گئے، لیکن وہ شہید ہو کے زندہ ہو گئے اور کامیاب ہو گئے. اور یزید اور شمر اور عمر بن سعد کامیاب ہو کے زندہ رہ کے ذلیل خوار ہو کر تاریخ کے صفحات سے مٹ گئے. تاریخ کے صفحات میں ہیں تو لعنت ڈالنے کے لیے ہیں، نہ کہ شاباش دینے کے لیے. اللہ نے حسین کو اس طرح زندہ کیا. کوئی ہے جس کا یوں غم ہر سال منایا جائے؟ کیا اللہ کی حکمت، کتنی بڑی اللہ کی حکمت. چونکہ کسی نبی کی اولاد اس طرح ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی.
تو اللہ نے اس غم کو امر کر دیا کہ حضرت علی کا مقام بڑا ہے، حسن سے بھی، حسین سے بھی، فاطمہ سے بھی، وہ بھی شہید ہوئے تھے، ان کے لیے تو کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا سلسلہ۔ حسین اپنے بچوں کو سامنے دیکھو نا، میرا بچہ تو طبعی موت مر کے قبر میں چلا گیا، اور میرے نبی کا حسین دیکھ رہا ہے میرا یہ بیٹا گردن کٹ گئی، میرا یہ بیٹا گردن کٹ گئی، میرا یہ بھتیجا گردن کٹ گئی، میرا یہ بھائی گردن کٹ گئے۔ وہ کوئی آسان ہے دیکھیں، آخری امتحان جو آیا اللہ کی طرف سے، جب آپ تنہا رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو ملا دو۔ عبداللہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے، 2 سال عمر، یہ میرا پوتا ہے 2 سال کا، وہ سب کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، سارے نوکر نوکرانے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، بچہ ویسے ہی پیارا ہوتا ہے۔ ان کو بلایا ملنے کے لیے، یہاں گود میں بٹھایا ہے، اور حرملہ کا تیر آیا یہاں لگا، پار نکل کے، خطا بھی تو ہو سکتا تھا، ان کی گردن ایسے ڈھلک گئی، تو پھر ان کا خون اپنے لب میں بھر لیا۔ اللہ تو راضی ہے نا، بس خیر ہے، ان سے بدلہ لینا آسان نہیں ہوتا۔ تو بھائیو، مبارک دن ہے، بہت بڑا مجمع ہے، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اور اپنے اللہ کو راضی کرو، اور لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی بھی غلط کام میں پھنسے ہو توبہ کر لو، والدین ناراض ہیں پاؤں پکڑ لو، بیوی سے لڑے ہوئے صلح کر لو، بھائی سے لڑے ہوئے صلح کر لو، کسی دوست سے لڑے ہوئے صلح کر لو، کسی نے زیادتی کی ہے معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ اور میں چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے کی نہیں کہتا، میں کہتا ہر مہینے 3 دن تبلیغ میں لگا دیا کر۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ صرف یہ 3، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، باہر والے اندر والے سب کہو یا اللہ میری توبہ، کچھ اور زور سے آواز آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔